बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। नवाज शरीफ पर लंदन में कातलाना हमला, उस पर जो पहले बयानिया आया मुस्लिम लीग नून का, और मुस्लिम लीग नून के जो लंदन से रहनुमा हैं और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं नवाज शरीफ के, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगाया गया। फिर उनको वो अपना ट्वीट वापस क्यों लेना पड़ा, असल मामला क्या था, और किस कैफ़े में नवाज शरीफ गए हुए थे, और कैफ़े में वो और कुछ कहते हैं कि वो शॉपिंग के लिए गए हुए थे, और कुछ कह रहे हैं कि वो कैफ़े गए हुए थे हाई टी के लिए, और उसके बाद उन पर हमला हुआ। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जो पासपोर्ट हैं उनको मनसूख कर दिया गया है, और उसमें कई साबिक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और कई मौजूदा भी। शेख रशीद समेत 9 रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके पासपोर्ट मनसूख किए गए हैं। उसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर हैं, परवेज़ खट्टक हैं, आज़म सवाती हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, अली मोहम्मद ख़ान हैं, ज़रताज गुल हैं, फ़रूख हबीब और ओन अब्बास बप्पी, ये इसमें शामिल हैं। और इन लोगों में शामिल हैं जो अब भी तहरीक इंसाफ जो शेख रशीद हैं, और बाकी ये वो रहनुमा हैं जो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। असद उमर ने सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ दिया है, लेकिन वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। जबकि दूसरी जानिब इस फहरिस्त में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की काबीना के जो साबिक अरकान हैं, फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी और अली ज़ैदी के नाम शामिल नहीं हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलविदा कह चुके हैं। और उनके पास सिफारती पासपोर्ट थे या नहीं थे, ये तो अभी मालूम नहीं, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जिन्होंने अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है उनके पास सफारती पासपोर्ट ना हो, और जिन्होंने नहीं छोड़ा उनके पास ही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि उनको ढील दी गई है, उनको छूट दी गई है। जैसे उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद तमाम मुकदमात से रिहाई मिल जाती है, जैसे उनको उनके खिलाफ बार बार जो 3 MPO है अदालतों के अहकामात के बावजूद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उससे रिहाई सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिल जाती है। तो यहाँ भी नज़र यही आ रहा है कि वजारत खारजा की जानिब से मंजूर शुदा सिफारती पासपोर्ट पाकिस्तान में पासपोर्ट और वीज़ा मैनुअल 2006 के पार्ट 1 के पैरा नंबर 45 के मुताबिक रियासत के मुअज़्ज़िज़ीन, सिफारतकारों और दीगर खसूसी शख्सियात के लिए जारी किए जाते हैं। ये जो सिफारती पासपोर्ट हैं, ये वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा इजाज़त के तहत इस्लामाबाद में जो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के हेडक्वार्टर के ज़रिए जारी किए जाते हैं। सिफारती पासपोर्ट के हकदार शहरियों में मुल्क के सदर, वज़ीर आज़म, सेनेट चेयरपर्सन, कौमी असम्बली के स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला, वफाकी वज़रा, वज़राए मुमलिकत और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा साबिक सदूर, साबिक वज़राए आज़म के साथ साथ साबिक वज़राए आज़म, वज़राए आला, सेनेट के चेयरपर्सन्स और कौमी असम्बली के स्पीकर्स की शरीक हयात और ज़ेर कफ़ालत बच्चे, वज़ीर आज़म के मुआवनीन ख़ुसूसी, वज़ारत ख़ारजा, सेक्रेटरीज़ और वफाकी हुकूमत के तमाम अरकान इसमें शामिल होते हैं। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरपर्सन, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सरबराहान के पास ओहदों पर बरकरार रहने तक भी सिफारती पासपोर्ट होते हैं। वज़ीर आज़म खसूसी मामलात में सिफारती पासपोर्ट के इजरा की इजाज़त दे सकते हैं। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और कौमी असम्बली के स्पीकर के अलावा सिफारती पासपोर्ट रखने वाले दीगर अफराद को अपने मुतल्लका ओहदों से फारिग होने के बाद 30 रोज़ के अंदर पासपोर्ट सरेंडर करना होते हैं, और इस बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके पासपोर्ट अब जो सिफारती पासपोर्ट थे वो ख़त्म कर दिए गए। अब जानते हैं कि नवाज शरीफ को सिफारती पासपोर्ट जारी किया गया मौजूदा हुकूमत की जानिब से, जबकि वो बैरून मुल्क थे और उनका जो पासपोर्ट था वो पहले मनसूख हो गया था, और इसी तरीके से उनका जो वीज़ा था वो मियाद पूरी हो गई थी, और मियाद पूरी होने के बाद उनकी अपीलें भी खारिज हो गई थी। लेकिन इतने में जल्द अज जल्द रेजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। उस रेजीम चेंज ऑपरेशन में ना सिर्फ वीज़ा में तोसी होगी, चूँकि नवाज शरीफ एक दफ़ा बैरून मुल्क चले गए, फिर उनको वीज़ा में तोसी होगी, और साथ सिफारती पासपोर्ट मिलने की वजह से फिर उनको ये सारे के सारे रिलीफ मिले, और इन रिलीफ को हासिल करके नवाज शरीफ ने ये सारा कुछ किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ज़मान पार्क की तलाशी के वारंट मनसूखी करने की दरख्वास्त पर दरख्वास्त दायर की थी, और कहा था कि 18 मई को जो मेरे घर के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, सर्च वारंट जारी हुए हैं, उनको मनसूख किया जाए। और उसमें कहा गया कि इनका मकसद सर्च वारंट नहीं है, इनका मकसद तजलील है। 18 मई को ये वारंट हासिल हुए थे। दरख्वास्त में कहा गया कि पुलिस ने कैसे मामले में तलाशी के वारंट हासिल किए थे जिसमें दरख्वास्त गुजार का कोई किरदार नहीं, क्योंकि दरख्वास्त गुजार ने पुलिस को मीडिया की मौजूदगी में उसके घर की तलाशी लेने की इजाज़त दी। चुनाचे सर्च वारंट को गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी होने पर मनसूख किया जाए।
عمران خان نے کہا کہ میں نے میڈیا کی موجودگی میں، انٹرنیشنل میڈیا تھا، نیشنل میڈیا تھا، اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ جو ڈیجیٹل میڈیا تھا ان کی موجودگی میں جو افسران آئے تھے، کمشنر ہیں، ان کے ساتھ باقی افسران تھے، ان کو پوری رسائی دی۔ انہوں نے زمان پارک میں تمام تلاشی لی اور اس کے باوجود ان کی جانب سے کہا گیا کہ 400 پولیس اہلکاروں کے ساتھ وہ تلاشی لیں گے، جبکہ وہ تلاشی لے چکے ہیں اور جس مقصد کے لیے یہ تلاشی لینا چاہتے ہیں وہ مقصد ان کا غیر قانونی ہے۔ جج اعجاز احمد بٹر صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کی درخواست پر پولیس اور ڈپٹی کمشنر سے 30 مئی تک جواب طلب کر لیا اور عدالت نے کہا کہ ان ساری جو چیزیں ان کی تفصیلات رکھیں تو پھر ہم دیکھیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ رات کو عمر ایوب اور شہزاد اکبر کے گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ہم تاریک دور میں رہ رہے ہیں اور آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے، عدالتی فیصلوں کی کھلم کھلا دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، بغیر وارنٹ کے گھروں کو توڑا گیا اور توڑ پھوڑ کی گئی اور میڈیا کا منہ چرایا گیا ہے، اور مقصد صرف یہ ہے کہ ہر صورت عوام کو روکنا ہے اور ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کی جو کو پذیرائی ملی ہے ان ساری چیزوں کو روکنا ہے اور اس میں کمی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف جب سے بیرون ملک گئے ہیں، نواز شریف گئے تھے 4 سال پہلے اپنا علاج معالجہ کروانے کے لیے، اور اس میں یہی شیریں مزاری تھی جو انسانی حقوق کی چیمپئن تھیں اور جنہوں نے بقول عمران خان کابینہ کے اجلاس میں وہ رو پڑی تھی کہ نواز شریف کو بیرون ملک جانے دینا چاہیے، ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ چونکہ یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی فرما چکی تھی، لاہور ہائی کورٹ نے 4 ہفتوں کے لیے ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی۔ جو 4 سال ہو گئے نہ نواز شریف کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے اور نہ جو ضامن ہے، جو گارنٹر ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ریٹ جورسڈکشن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سپیڈی ریمیڈی ہے، اور یہ ایسے نہیں ہوتا کوئی سول اپیل کی طرح نہیں ہے کہ 4 سال ہو جائیں اور لگے بھی نہیں۔ یہ ایسی پٹیشن ہے، ریٹ پٹیشن ہے نواز شریف کی، جس میں انٹرم ریلیف کے طور پر تو نواز شریف کو بیرون ملک بھیج دیا گیا تھا، لیکن وہ دوبارہ جو مین کیس ہے، جو مین ریٹ پٹیشن ہے، وہ آج تک دوبارہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہوئی اور وہ 4 سال سے لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اس وقت کوشش کی گئی تھی کہ اس درخواست کو فکس کروایا جائے، تو مجھے یاد ہے اس وقت کے جو ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو فکس کروائیں، لیکن وہ فائل ہی نہیں ملتی، تو یہاں تک معاملہ گیا تھا۔ بہرحال نواز شریف بیرون ملک گئے اور نواز شریف نے بیرون ملک سارے کام کیے ہیں۔ آئے روز وہ باہر جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، مختلف ہوٹلز میں، ریسٹورنٹ وہ جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ گھومنے پھرنے جاتے ہیں، نہیں جاتے تو کسی ہاسپٹل میں نہیں جاتے اور جہاں ان کے کوئی علاج معالجہ اور لیکن پاکستان میں لاہور ہائی کورٹ میں یہ مسلسل اپنی میڈیکل رپورٹس جمع کرواتے رہے اور پھر رجیم چینج آپریشن کے بعد انہوں نے وہ جمع کروانا چھوڑ دیں۔ اب نواز شریف پر ایک حملے کا ٹویٹ کیا گیا، اور یہ ٹویٹ خرم بٹ ہیں، خرم بٹ کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا مرتضیٰ علی شاہ جو جیو کا لندن کا رپورٹر ہے، اس کی جانب سے کہ پی ٹی آئی کے غنڈوں نے آج شام میاں نواز شریف کی گاڑی پر حملہ کیا۔ الحمدللہ میاں نواز شریف صاحب خیریت سے ہیں اور حملہ آور کو گرفتار کروا دیا گیا ہے اور وہ پولیس کی تحویل میں ہے۔ اس کے بعد جو ان کی جانب سے جو لیگی میڈیا تھا، سوشل میڈیا، ان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف پر الزامات لگائے گئے، اور پاکستان تحریک انصاف پر الزامات لگانے کی وجہ سے انہوں نے یہ یہاں پہ افواہیں پھیلائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے حملہ کیا۔ اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ سامنے آیا تو کلیریفیکیشن دی مرتضیٰ شاہ نے۔ مرتضیٰ شاہ کہتے ہیں کہ نواز شریف واز ناٹ اٹیکڈ، پی ٹی آئی ناٹ انوالوڈ، دا کلیش ٹوک پلیس بٹوین دی پولیس اینڈ بلیک لائیوز میٹر BLM جس کو کہتے ہیں پروٹیسٹرز آن بورڈ اسٹریٹ وین نواز شریف واز ایٹ اے اسٹور آف شاپنگ، کہ جب نواز شریف ایک شاپنگ کے اسٹور پر تھے اس وقت وہاں پر جو BLM کے جو پروٹیسٹرز ہیں، مظاہرین ہیں، ان میں اور پولیس میں کلیش ہو گیا۔ نواز شریف جو ہے وہ ایک سٹور پر تھے شاپنگ کے لیے۔ کافی اسپیل آن ہز کار ایز BLM اینڈ پولیس کلیش، خرم بٹ ڈیلیٹڈ ہز ٹویٹ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کافی پھینکی گئی نواز شریف کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کی جانب سے یہ افواہ پھیلائی گئی اور کہ جی کیمیکل پھینکا گیا ہے اور نواز شریف کی گاڑی پر کیمیکل سے حملہ کیا گیا ہے اور نواز شریف کی گاڑی پر کیمیکل پھینکا گیا ہے۔ مرتضیٰ علی شاہ نے اس کو بھی ری ٹویٹ کر دیا اور مرتضیٰ شاہ نے بعد میں کلیریفیکیشن دی کہ نہیں، نواز شریف پر حملہ نہیں تھا، نواز شریف اپنی جو ان کی روٹین کی لائف ہے، ایک لگژری لائف ہے، وہ گئے تھے ایک سٹور پر شاپنگ کے لیے، ان کی گاڑی باہر کھڑی تھی، وہاں پر
ایک مظاہرہ ہو رہا تھا، بی ایل ایم کے جو مظاہرین تھے ان کی اور پولیس کے آپس میں کوئی کلیش بنا، اور اس کلیش کی وجہ سے جو بی ایل ایم کے مظاہرین ہیں انہوں نے کافی پھینکی نواز شریف کی گاڑی پر، جس کی وجہ سے جس کو کہا گیا کہ کیمیکل سے حملہ کر دیا، کیمیکل سے حملہ کر دیا نواز شریف پر، اور انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا تھا۔ لیکن الٹیمیٹ جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کی گاڑی پر جو لنڈن کے کیفے میں نواز شریف کے جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں نواز شریف پر حملے کا جو خبر گردش کرتی رہی اور بڑا ٹائم یہ ہمارے میڈیا پر چلتی رہی، اس کا جو اینڈ نکلا وہ یہ تھا کہ نواز شریف پر حملہ نہیں ہوا بلکہ وہ وہاں پر مظاہرین تھے، اور ہاں نواز شریف کی گاڑی اس میں ضرور آ گئی، زد میں آ گئی، لیکن وہ مقصد نواز شریف پر حملہ کرنا نہیں تھا بلکہ ان کے مظاہرے ہو رہے تھے اور اس مظاہرین میں۔ دوسری جانب آپ ایک بات نوٹ کریں کہ ملک کے کیا حالات ہیں، یہاں پر غربت کس طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کے کیا حالات ہیں، ڈالر کہاں پہنچ چکا ہے، اور اس کے باوجود جو ہماری اشرافیہ ہے ان کی آپ زندگی دیکھیں۔ ہمارے جتنے بھی سابق یہ سیاستدان ہیں یہ سارے ان کے بیرون ملک جائیدادیں ہیں، ان کی بیرون ملک پراپرٹیز ہیں۔ ہمارے سابق جج دیکھ لیں، کون سا سابق جج ہے جو پاکستان میں بیٹھا ہو؟ ہمارے سابق بیوروکریٹس کو دیکھ لیں، کون سا پولیس افسر ہے، آئی جی سابق ہے جو پاکستان میں بیٹھا ہو؟ ہمارے اسی طریقے سے جو اداروں کے سابق افسران ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ تو ہمارے ملک میں یہ صرف غریب کے لیے ہے جو باہر نہیں جا سکتا، اور جن کے ہاتھ ہمارا مستقبل ہے، جنہوں نے ہمارے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کو اس وجہ سے بھی کنسرن نہیں ہے کہ ان کا مستقبل محفوظ ہے، ان کے بچے باہر ہیں، ان کی فیملیز باہر ہیں، ان کی جائیدادیں باہر ہیں، اس وجہ سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ڈالر کتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے، معاشی حالات کیا ہیں، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ وہ اپنی جو ضد اور انا ہے اور اپنے جو معاملات ہیں اس حساب سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔